تو ہمارا آلریڈی ہے، لیکن اب سارے جو الائنس کی پولیٹیکل جو ہمارے اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کے پاس الائنس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی ضرور، پہلے الائنس کا حصہ بنیں گے، ان کو سربراہی دیں گے؟ کوشش تو کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ آ جائے، لیکن پہلے ہم اس کے ساتھ یہ طے کر چکے تھے، چونکہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں اس نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں ہے، تو ان کے ساتھ اس بات پہ ضرور اتفاق ہوا تھا کہ ایک جیسا سٹینس ہم اٹھا لیں جو لیجسلیشن ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب مان گئے ہیں کیا؟ انہوں نے کوئی اشارہ دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ؟ ہمارے پاس تو ہمیں کوئی بات وہ طے نہیں کی ہے کہ وہ ہمارے پاس فارملی الائنس میں آ جائے، لیکن ایز اپوزیشن پارٹی سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں اس بات پہ کافی حد تک ہمارا سنسس ہوا تھا کہ ایک جیسا سٹینس لیں گے لیجسلیشن کے خلاف۔ اب آگے رمضان مبارک آ رہا ہے، عید آ رہی ہے، کب تک لیں گے؟ خان صاحب کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ مہینے ریلیز ہو رہے ہیں، پھر کہا 2 مہینے بعد، پھر کہا 3 مہینے بعد۔ دیکھو آپ لوگوں کے سامنے ہے اسٹرگل، انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے وہ جیسے بھی۔ نہیں، فی الحال ہمارے ان سے رابطہ نہیں ہوا، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن جو پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات کرے گی اور کراچی کا بھی ہے کہ کیا ان سے بھی کوئی رابطہ کیا جائے؟ دیکھیں منظور پشتین کے پی کے میں اس کا زیادہ اثر ہے، اور علی امین صاحب ان کے ساتھ پہلے سے جرگہ میں شریک تھے، تو کچھ ایسی ہیں جس طرح کرم کے حالات ہے اس پہ علی امین صاحب نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ زیارت ہے، وہ ریلیجس پارٹیز ہے جنہوں نے کے پی کے ہاؤس میں بھی ایک میٹنگ ہولڈ کر دی تھی، آل پارٹیز کانفرنس، اس میں 28 پولیٹیکل پارٹیز نے شرکت کی تھی، تو کے پی کے حد تک ہم ان لوگوں کو سپریٹلی بھی انگیج کر رہے ہیں۔ اچھا، عمران خان کی آج جو سماعت ہونی تھی توشہ خانہ 2 میں وہ ملتوی ہوگی، اس کے بعد سوشل میڈیا پر کافی ریئیکشن آ رہا ہے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی صحت اچھی نہیں ہے، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے ابھی تک؟ دیکھیں ابھی تک ہمارے پاس ایسی رپورٹس تو نہیں آئی، لیکن ہمیں ہمیشہ سے یہ خدشہ ضرور رہتا ہے کہ جب خان صاحب کا ایکسس بلاک کیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کل کی ملاقات ہو۔ مروت صاحب کی واپسی ہو رہی ہے پارٹی کے اندر، آپ سفارش کریں گے خان صاحب کے سامنے؟ دیکھیں پارٹی کا بھی ایک طریقہ کار ہے، ایک منظم طریقہ کار ہے، ایک آئین ہے، ایک طریقے سے ہم چلتے ہیں، اور جو لوگ پارٹی کی وائلیشن کرتے ہیں چاہے وہ صحیح یا غلط الزامات لگے، لیکن اس پہ آپ اپنا جواب دیتے اور پارٹی ویٹ کرتی ہے، اور ہماری پارٹی کی آئین، دستور، قاعدہ کلیہ، قانون سب کچھ خان صاحب ہے۔ خان صاحب کے انسٹرکشنز تھے اور وہ نہیں ایگری کر رہے تھے کہ اس کے پارٹی میجر چیزوں سے ڈائیورٹ ہو کے کسی اور طرف چلی جائے گی، ہم ہوں اس کا رائٹ ہے، اگر وہ خان صاحب سے جا کے ریویو کی اپیل کرتے ہیں اور خان صاحب کی انسٹرکشن اگر آ گئی کہ اس کو ریسٹور کرنا ہے تو فوراً آپ سفارش کریں گے، ان کی سفارش کریں گے آپ پرسنلی ایز اے چیئرمین؟ میں آپ کی سفارش کروں گا پارٹی میں آنے کی۔ 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا آپ عدالتوں میں ہوا کرتے تھے اور مروت صاحب روڈز پہ ہوا کرتے تھے، ایسے ہی ہے سر، لیکن ایک شخص کو نکال دینا جو پی ٹی آئی میں، انہوں نے سوال یہ کہ آپ وکیل ہیں، بڑے استاد کے شاگرد ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا آئین کہتا ہے کہ الیکٹڈ بندہ ہونا چاہیے، انہوں نے یہ بات کی، پارٹی سے نکال دیا بغیر سنے، یہ جنرل مشرف، جنرل باجوہ کی طرح کا سٹانس لے لیا خان صاحب نے۔ سر آپ اگر قربانی دے رہے ہیں، آپ کا سب کچھ گر رہا ہے، کل آپ اگر عمران خان کی فیملی کے خلاف کوئی آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں یا کوئی انیشیٹو لیتے ہیں، آپ کو پارٹی سے نکال دیا جائے۔ نہیں دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ایسی کام کرتی ہے، آئین کے مطابق آپ کو پاس ایک ریگولیشن لگے تو آپ کو شوکاز دیا جاتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں، جواب پہ کارروائی ہو جاتی ہے۔ یہ پارٹی کی ثوابدید ہے، کس کو رکھے کس کو نہ رکھے۔ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو یہ کوئی خوشی نہیں ہوتی وہ اپنے ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کو مجلس جو اسٹیچر کا ہو وہ اس کو نکالے، لیکن پارٹی میں ڈسپلن قائم کرنا بھی ایک لازم جز ہے، اس لیے یہ اس کا حق ہے کہ وہ ریویو کے لیے کوشش کرے۔ خان صاحب نے اگر کہا کہ ریسٹور کرو تو ہوگا، لیکن ایز وی اسپیک ایز اپنا وہ ایک ایلیگیشن ان پہ لگے تھے اور خان صاحب نے اس کے بلا لیے خان صاحب نے ملاقات کے لیے مروت صاحب کو؟ نہیں فی الحال تو مجھے کوئی آپ چیئرمین ہیں، آپ سفارش کریں گے سر؟ دیکھیں میں چیئرمین ہوں، پر میں ایگزیکیوٹ وہی چیزیں کرتا ہوں جو خان صاحب کی انسٹرکشنز ہے، اور پارٹی میں ڈسپلن جو ہے نا وہ بڑا کیٹیگوریکلی ہم انفلوئنس کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ پارٹی میں فگاٹ سے اپنا ڈسپلن رکھے۔ دیکھیں پارٹی کی کچھ ایسی دفتر میں جب ڈالی راجینامہ ہو گیا تھا، اب اس طرح ہو سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں، میں سارے پولیٹیکل پارٹیز پاکستان تحریک انصاف کو ایک کر رہا ہوں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ آپ کے جو پولیٹیکل اپوننٹ ہیں آج تک انہوں نے آپ کو ڈیمیج وہ نہیں کر سکے، الزام نہیں لگا سکے، آپ کو ڈسکریڈٹ نہیں کر سکے، لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی سم ٹائم پی ٹی آئی سے لڑتی ہے، پی ٹی آئی پہ الزام لگاتی ہے، پی ٹی آئی کی ڈسکریڈٹ کرتی ہے، اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے، الزام تراشی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے خلاف کسی کے مس کنڈکٹ کا کوئی ثبوت ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں، کارروائی کریں گے، کسی نے نہیں کیا، غلط الزام لگایا، اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ آپس میں ان کو یہ ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے اپنے جذبات پہ قابو پا لیں،
एक दूसरे को बर्दाश्त करें। जब खान साहब बाहर आएंगे फिर इंशाल्लाह इमरान ताला खान की देखेंगे। रिहाइश का आपने निकाला पर आग लगा दी गई है, इस पे क्या कहेंगे? क्या हुआ? एतराफ में इमरान खान की रिहाइश के आगे एतराफ में पुत्रा ऐसे नहीं है। अच्छा बैरिस्टर इमरान खान साहब की रिहाई आप कब तक देखेंगे? सारे ये देखो पार्टी के इंटरनल मामले। अच्छा फवाद चौधरी की जानिब से बड़े ठीक ठाक है, खैरियत है, ठीक ठाक او کنه ما ته پته و چې کله ما ته پته ولګېده نو ما ایمیډیټلی دغه ته ویلي توري ته هغې ته ما میسج هم کړی هغه کلیپ مې ورته هم لېږلی و هغه مو ته ما ایمیډیټلی ته هغه څه یې زوی تر هغه سره یې او کنه ما هغه ته لېږه خو بیا ما ته رسو چې هغه سټیټمنټ راولي هغه ته وایي چې دا سټیټمنټ خو مو ورکړو کنه ته وایي چې داسې خو نه ده کنه دا خو له پارټۍ پالیسي نه ده کنه دا پارټۍ پالیسي نه ده کنه موږ دا خو نه وایو کنه چې د کورونه اوسې ځپلانې وکړي دې وکړه داسې سټیټمنټ تا راخو وایي مچ لیس د نورو نه توقع نشي تا نه خو ما دا توقع نه ما خو هسې ولیده ما وایي که چېرته مخکنو کې ګرفتار गौर साहब पिछले 2 सालों में 200 मरतबा हम आपसे पूछ चुके हैं और आप ये कह चुके हैं कि खान साहब रिहा हो रहे हैं, कब तक रिहा हो रहे हैं? एक बार फिर 201 बार पूछ रहे हैं। सर इंशाल्लाह ताला खान साहब रिहा होंगे और जल्द रिहा होंगे। और क्या करना है, 200 केसेस बने, जेलों में रखा, कन्विक्शनें हुई, सब कुछ ई टू जी सब कुछ जो कुछ करना था जिसने करना था वो कर गए। अवाम खान साहब के साथ जुड़ी हुई, अल्लाह के रहम व करम से खान साहब डटे हुए। और मैं आपको ये बताऊं, मैं अगर आपको व्हाट्सअप दिखाऊं तो आपको हैरत होगी। मैं समझता हूं मुझे दिन के दिन सैकड़ों ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं जो मैं अक्सर संडे वाले दिन देखता हूँ। ऐसे मैसेजेस मेरे पास आ जाते हैं जो लोगों ने हाथ पे टुकड़ा लगाया हुआ होता है और वो हरमैन में खान साहब के लिए दुआ कर रहे होते हैं। मेरे पास ऐसे सैकड़ों पड़े हुए जो अवाम तो जिनकी रिहाई के लिए और जिनकी सेहत के लिए, जिसके स्ट्रांग होने के लिए अवाम हरमैन में हर वक्त दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उस बंदे से जरूर अल्लाह ने उससे कोई बड़ा काम लेना है। और अल्लाह खान साहब के लिए लीगल मामला तो लड़ रहे हैं, दुआएं भी करते हैं खान साहब भी साथ साथ कर रहे हैं। यस, हम मुसलमान हैं, दुआ भी करते हैं और दुआ भी करते हैं, काम भी करते हैं। फवाद चौधरी के हवाले से बता दें, उन्हें पूरी पार्टी लीडरशिप को देखो, मुतनाज़ा कर फवाद दिया चौधरी और साहब का जो बिहेवियर है मैं उसको स्ट्रांगली कंडम करता हूँ। ये बिल्कुल पॉलिटिकल बिहेवियर नहीं है, ये सियासी नहीं है, ये एक पार्टी से बिल्कुल जेब नहीं देता। वो एक साबिका पार्लियामेंटेरियन है, इस पार्टी के साथ उसका वास्ता रहा है, वो वो मिनिस्टर रहे थे, उससे इस किस्म के रवैये की तो मेरी ये तवक्को ही नहीं। मगर खान साहब मुलाकातें क्यों करते हैं? जब भी वो जेल जाते हैं खान साहब मिलते सर खान साहब सारे लोगों के साथ मिलते हैं। खान साहब की मर्जी इंस्ट्रक्शन इशू कर दी थी मैंने, और वो पार्टी इंस्ट्रक्शंस हर MNA को मैंने पहुंचाई थी और हर सेनेटर को एज ए हेड ऑफ द पार्टी। और वो उसकी कापी है मैंने चेयरमैन सेनेट को मैंने खुद जाके जमा करवाई और इसी तरह मैंने स्पीकर असम्बली को भी जमा करवाई थी। इनको 2 किस्म की हिदायत थी कि एक पार्टी के एक स्पेसिफाइड जगह हमने उनको लोकेट किया था KPK में कि वहाँ से आपने नहीं निकलना। दूसरी बात हमने उनको ये कहा था कि किसी भी वक्त वोटिंग हो जाए 26th अमेंडमेंट पे आपने उसको सपोर्ट नहीं करना। 2 काम हो गए। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया और उन्होंने वोट किया, ये एक किस्म के जिन्होंने क्लियर वायलेशन की। दूसरी किस्म के वो लोग आए जो पार्टी की इंस्ट्रक्शन वायलेट करते हुए वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए और आखिरी मौके पर हमारा उनके साथ कांटेक्ट नहीं रहा। तो वो आल्दो उन्होंने वोट नहीं दिया बट फिर भी पार्टी की इंस्ट्रक्शन जो है वो वायलेट कर चुके हैं। शो काज हमने अलग अलग उनको दिए हैं और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, कमेटी जो हमने नोटिफाई की है, जो रिपोर्ट इंशाल्लाह मेरे पास आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कौन सी कैटेगरी में? ज़ैन कुरैशी साहब उन कैटेगरी में थे जो हमारे इंस्ट्रक्शन के खिलाफ, उसके शोकाज अगर आप देखें तो उसमें हमने ये लिखा था कि आपको ये कहा गया था कि पार्टी की डायरेक्शन की फॉलो करते हुए आपने इस जगह से नहीं जाना। तो जो लोग पार्टी की हिदायत के मुताबिक अपना जगह छोड़ गए, हमारे साथ राबिते में नहीं रहे, उनको हमने उस किस्म का दोबारा इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने आ रहे हैं आप लोग ईद के बाद? अच्छा देखो आगे देखेंगे इंशाल्लाह, अगर कोई हुआ तो बताएंगे। फैसला नहीं किया अभी, कल तो नहीं, अभी तक PTI मैं सवाल कर लूं? अभी तक तो कोई मैंने फैसला नहीं। एक